السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زندان محبت پارٹ 4۔ دادا جی کی طبیعت اچانک بے حد خراب ہو گئی تھی۔ ان سب کے تو گویا ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ دادا جی چونکہ ہانیہ کے گھر رہائش پذیر تھے، اسی لیے ہانیہ سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی انہیں۔ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ لاڈلی تھی وہ ان کی، اور شاید اسی وجہ سے دادا جی بھی آج کل اس کی طبیعت کے پیش نظر کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ بہت سے ڈاکٹرز سے ان کا علاج کروایا گیا، لیکن سب اس کی اس حالت کی وجہ ڈپریشن قرار دے کر میڈیسنز دے دیتے تھے۔ اور کل رات دادا جی نے ہانیہ کے حوالے سے شاید کوئی بہت برا خواب دیکھا تھا، جس کے باعث وہ خاصے پریشان تھے، کیونکہ ان کے اکثر خواب سچے ہوا کرتے تھے، اور اسی بات کی ٹینشن لیتے ہوئے انہوں نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور جب حالت خطرے سے باہر آئی تو گھر آتے ہی انہوں نے ایک ہی رٹ لگا دی تھی کہ جلد سے جلد ہانیہ اور حسن کی شادی کی جائے۔ ان کی اس اچانک ضد کے باعث دونوں گھرانے خاصے پریشان ہو چکے تھے کہ اس طرح ایک دم سے کیسے شادی کر دی جائے۔ ان کے لیے بہت سے پلان سوچ رکھے تھے دونوں گھروں نے۔ اب 15 دن میں تیاریاں کرنا بے حد مشکل تھا، لیکن چونکہ یہ حکم دادا جی کا تھا، لہٰذا اس حکم کو ٹالنا ناممکن تھا۔ اسی لیے سب بڑوں نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ 7 دن بعد یعنی اگلے جمعہ کو نکاح کر دیا جائے گا، اور پھر 15 دن بعد یعنی جمعہ کو ہی رخصتی کا عمل طے پایا جائے گا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شادی اتنی جلدی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی ہانیہ کو مزید پڑھنا تھا، حسن کی نئی جاب لگی تھی، اس لیے اسٹیبلش ہونا تھا، اپنا کریئر بنانا تھا۔ پھر 3 سے 4 سال بعد تک شادی متوقع تھی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب گھر والے تو خوش ہوتے تھے، لیکن دادا جی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، جبکہ ہانیہ کا رویہ ویسا ہی تھا، سرد اور خاموش۔ اور حسن خوش تو وہ بھی تھا، لیکن ہانیہ کا پر اصرار سا رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ خیر، گھر والوں نے یہ امید دلائی تھی اسے کہ ہانیہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ حسن نے بھی پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ شادی کے بعد ہانیہ کو اتنی خوشی دے گا کہ وہ پھر سے چہکنے لگے گی، پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگے گی۔ کون جانتا تھا کہ شادی کے بعد کیا طوفان آنے والا تھا ان کی زندگی میں۔ نکاح کا دن آ پہنچا تھا۔ شام 7 بجے نکاح کا وقت رکھا گیا تھا۔ سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ گھر بھرا بھرا سا لگ رہا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، پورے گھر کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب حسن سب گھر والوں اور مہمانوں سے نظر بچا کر ہانیہ کے کمرے کی جانب گیا۔ امکان تھا کہ اس وقت ہانیہ کے کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حسن نکاح سے پہلے ایک بار اس سے پوچھ کر اس کی رضامندی لینا چاہتا تھا۔ بے شک یہ رشتہ پہلے ان دونوں کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا، لیکن اب ہانیہ کے رویے سے الجھ کر وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ کہیں ہانیہ کسی اور میں تو انٹرسٹڈ نہیں۔ اس رشتے پر اور اس شادی پر بھی اس نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اسی بات نے حسن کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال وہ ایک بار ہانیہ سے اس کی مرضی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اگر واقعی ایسی کوئی بات تھی تو حسن خود گھر والوں کے سامنے اس شادی سے انکار کرنے کا ارادہ کر چکا تھا کہ ہانیہ کی رضا کے بغیر اسے حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی حسن کو۔ دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا تو ہانیہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے پایا۔ وہ دروازہ بند کرتا دھیمے قدموں سے چلتا اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری چیزوں کو دیکھا، جن میں ہانیہ کا نکاح کا جوڑا، جویلری، سینڈلز وغیرہ تھے۔ دوسری نظر حسن نے آئینے میں نظر آتے ہانیہ کے وجود پر ڈالی، جو بالکل سادگی کی حالت میں بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے ان سب چیزوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ حسن پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی تھی اس نے، پتہ نہیں کیوں وہ حسن کی طرف سے ایسی بے نیازی برت رہی تھی۔ ہانی، نرم آواز میں حسن نے اسے پکارا۔ ہانیہ نے قدرے چونک کر آئینے میں نظر آتے اس عکس کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل نظریں چرا گئی۔ حسن چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، اس کے اسٹول کے سامنے خود نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔
کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے جیسے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ ہانیہ چند پل یوں ہی بے خیالی میں اسے دیکھے گئی۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن حسن نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ تو پھر اس رویے کی وجہ؟ ہانی کیا بات ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے؟ دیکھو، ہمارے درمیان باقی سب رشتے بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم بہترین دوست ہیں، اور دوست ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تم اپنے دل کی خلش مجھ سے بیان کرو، ہو سکتا ہے ہم دونوں مل کر کوئی حل نکال سکیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کم از کم ایک بار ہی صحیح، لیکن ہانیہ کھل کر اس سے بات تو کرے۔ کوئی بھی بات نہیں حسن، میں ٹھیک ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہ اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی، جیسے اپنے اندر کے اضطراب کو چھپانے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہی ہو۔ کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ آخری حربہ آزمایا تھا حسن نے، لیکن یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں خوف کی جھلک ہانیہ نے بھی واضح محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ڈر سا تھا، شاید ہانیہ کی جانب سے مثبت جواب ملنے کا ڈر۔ ہانیہ خاموش سی ہو گئی۔ دیکھو ہانیہ، میرے لیے ہمیشہ تمہاری مرضی اہم تھی اور آج بھی تمہاری بات ہی اہم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ یہ رشتہ ہم دونوں کی پسندیدگی کے باعث ہی جڑا تھا، اور اب ہمارا یہ رشتہ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر تم کسی اور کو لائک کرتی ہو تو مجھے بتا دو۔ یقین کرو، تم پر حرف تک نہیں آنے دوں گا۔ سارا الزام میں اپنے سر لے لوں گا، لیکن پلیز آج خاموش مت رہو، اپنے دل کی بات کہو آج بس۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حسن نے ہمیشہ ہر پل اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا تھا، اور وہ آج بھی یہی کر رہا تھا۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر اس کے ہاتھوں کو اپنے نازک سے ہاتھوں میں تھاما۔ تم کل بھی مجھے پسند تھے حسن، تم آج بھی مجھے پسند ہو، کیونکہ جتنا تم مجھے سمجھتے ہو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تمہیں اپنے ہمسفر کے طور پر پا کر میں خود کو خوش قسمت تصور کروں گی، لیکن شاید میں تمہارے قابل نہیں حسن۔ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی مقام پر اگر تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ کسی کو کھونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کسی کو پا کر کھو دینا اذیت دیتا ہے، اور اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ سسک اٹھی تھی، اور اس کی یہ سسکیاں پگھلے شیشے کی مانند حسن کی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا یار، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو ساری زندگی وفا کروں گا تم سے۔ چاہو تو لکھوا لو، چاہو تو قسم اٹھوا لو۔ تمہیں چھوڑنا تو میرے لیے یوں ہے جیسے میں سانس لینا چھوڑ دوں، اور سانس لیے بغیر کوئی زندہ رہا ہے کبھی؟ آئندہ ایسی کوئی بات سوچنا بھی مت، سمجھی؟ وہ پیار بھری دھوس جما کر اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ ہانیہ کے جواب پر دل سکون و اطمینان سے بھر گیا تھا۔ سارے خدشات کہیں دور ہو گئے تھے۔ حسن بھائی، آپ کو چاہے ساری رات بھی یہاں کھڑا رہنا پڑے، ہم رکھیں گے، لیکن جب تک آپ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر دیتے تب تک ہم آپ کو ہانیہ سے ملنے نہیں دیں گے۔ بس۔ ہانیہ کی خالہ کی بیٹی کومل نے باقاعدہ بازو لمبا کر کے اس کا راستہ روکا ہوا تھا۔ یار، ابھی شادی کہاں ہوئی ہے ہماری، صرف نکاح ہی تو ہوا ہے۔ یہ سارے چوچلے اور یہ نیک وغیرہ کے چکر اگلے ہفتے شادی پر پورے کر لینا۔ اس کا دیدار تو کر لینے دو ایک بار ظالموں۔ ہانیہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی اس پوری پلاٹون کو حسن نے رحم طلب کر نظروں سے دیکھا، ساتھ ہی بے بس نگاہوں سے دروازے کی طرف بھی، جس کے پیچھے وہ دشمن جاں موجود تھی۔ حسن بے چین ہو رہا تھا اسے نکاح کے جوڑے میں دیکھنے کے لیے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، آپ نے ان کے جملے حقوق تو آج ہی اپنے نام محفوظ کروائے نا، تو آج بھی ہمارا نیک بنتا ہے۔ آج تو آپ کی پتلی حالت دیکھ کر ڈیمانڈ کم رکھی ہے ہم نے۔ رخصتی کے دن تو اچھی خاصی رقم وصول کریں گے آپ سے۔ کیوں لڑکیوں،
کومل کو زیادہ ہی اچھل رہی تھی۔ سب لڑکیوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آخر کچھ دیر بحث کے بعد حسن نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے 30,000 روپے ان کی ہتھیلی پر رکھے۔ تب کہیں جا کر ہانیہ سے ملنے کی اجازت نصیب ہوئی۔ وہ مسرور سا دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بے تاب نگاہوں نے اسے تلاشنے کی چاہ کی، لیکن وہ دکھائی نہ دی تھی کہیں۔ ہانیہ، اس نے محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ تبھی باتھ روم سے کچھ کھٹپٹ کی آوازیں سنائی دی، ساتھ ہی چند سسکیاں۔ وہ حیران ہوتا باتھ روم کی جانب بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچا تو جیسے سکتہ زدہ ہو گیا۔ قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ سامنے ہانیہ ایک ہاتھ میں تیز دھار چھری پکڑے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ چھریاں چلاتے ہوئے خود کو زخمی کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے سسکیاں برآمد ہو رہی تھی، لیکن آنکھوں میں جنون اور چہرے پر نہ جانے کیسی عجیب سی چمک تھی۔ لبوں پر پراسرار مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ حسن نے ہوش میں آتے ہوئے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر زمین پر پھینکی اور جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر زخم دیکھا۔ ہاتھ پر ان گنت زخم تھے جن سے خون بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں حسن نے دیوار گیر شیشے کی طرف دھیان ہی نہ دیا جس پر خون کے چھینٹوں سے ہی لکھا تھا، یو پلس می لو۔ ہانیہ، پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ اس کا خون دیکھ کر حسن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، جبکہ ہانیہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی زور آزما رہی تھی۔ ہانی، بس کر دو، کیا پاگل پن ہے یہ؟ دیکھو کتنا خون بہہ گیا ہے۔ چچی، چچا جان، محسن، ماہی بے آب کی طرح تڑپتی مچلتی ہانیہ کو بمشکل سنبھالتے ہوئے حسن نے باقی گھر والوں کو آوازیں دی۔ چند ہی لمحوں بعد سب بھاگتے دوڑتے وہاں تک پہنچے اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ چچا جان اور چچی جان نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو قابو کرنے کی کوشش کی، جو حسن سے کنٹرول ہی نہ ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کی زور آزمائی کے بعد ہانیہ کمزوری اور نکاہت کے باعث ان کے بازوؤں میں جھول گئی، جبکہ باقی سب افراد منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ جب ہوش میں آئی تو گھر کے تقریباً سبھی افراد اس کے کمرے میں جمع تھے۔ منہ لٹکائے پریشان سے ہانیہ قدرے حیران ہوئی یوں سب کی یہاں موجودگی پر۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک دم دائیں ہاتھ میں شدید درد کا احساس جاگا کراتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں بینڈیج کی گئی تھی۔ ناسمجھی سے ہاتھ کو چند پل تکنے کے بعد اس نے الجھ کر اپنی ٹانگوں کی طرف بیٹھی مہرالنساء کی جانب دیکھا۔ اس کے کراہنے کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، یوں جیسے ان سب کے وجود میں جان آ گئی ہو۔ ہانیہ، میری بچی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سب سے پہلے مہرالنساء ہی تڑپ کر اس کی جانب آئی، ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں مما، لیکن آپ سب یہاں سب خیریت ہے نا؟ اور یہ میرے ہاتھ پر کیا ہوا؟ بینڈیج کیوں کی گئی میرے ہاتھ پر؟ وہ الجھے سے انداز میں سب کو دیکھتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہاں موجود سب افراد کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سب تو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ہانیہ کے ہوش میں آنے پر اس سے اس حرکت کی وجہ پوچھیں گے کہ وہ کیوں خود کو زخمی کر رہی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ بے خود بے خبری کے عالم میں اس سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہانیہ بیٹا، بس معمولی سی چوٹ لگ گئی تھی تمہیں، اور کوئی بات نہیں۔ تم بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ کمزوری تو نہیں فیل ہو رہی تمہیں؟ دادا جی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے اس کے بستر تک آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ساتھ ہی باقی سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں دادا جی۔ وہ نقاہت محسوس کر رہی تھی، لیکن انہیں بتا کر پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ یہ بات وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اگر اسے چوٹ لگی بھی تھی ہاتھ پر تو اسے کیوں یاد نہیں ہے، اور پھر اتنی معمولی سی چوٹ پر یوں سب گھر والوں کے چہروں پر 12 کیوں بجے تھے آخر؟ یقیناً کچھ تو تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ رضا، تم شفیق کے ساتھ جاؤ، شادی کے جو انتظامات رہتے ہیں وہ سب دیکھو۔ ہانیہ اب ٹھیک ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے بس۔ بشرا، تم بھی جاؤ، مہمانوں کو ذرا دیکھ لو۔ مہرالنساء، تم سوپ بنا کر لاؤ ہانیہ کے لیے۔ چلو چلو، شاباش، سب اپنے اپنے کام کرو۔
وقت بہت کم ہے، نکاح تو سادگی سے کر لیا، لیکن رخصتی بہت دھوم دھام سے کرنی ہے ہمیں، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے ہمارے بچوں کی شادی میں۔ دادا جی نے اپنے لہجے کو حشاش بشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے سب کو ان کے کاموں کے لیے بھیج دیا۔ کمرے میں صرف حسن، محسن اور دادا جی رہ گئے تھے۔ حسن بیٹا، تم بھی آرام کر لو، کل سے تیاریوں میں لگے ہوئے ہو۔ اوپر سے ہانیہ کی فکر اور ان سب چیزوں نے تھکا دیا ہوگا تمہیں۔ جاؤ سو جاؤ جا کر۔ محسن جاؤ تم بھی۔ دادا جان کے کہنے پر محسن سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ حسن جھجکتا ہوا وہیں رکا رہا۔ وہ دادا جان، ہانی سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ دادا جان کی سوالیہ نگاہوں سے گھبرا کر وہ مشکل اپنی بات مکمل کر پایا۔ دادا جان کے چہرے پر مشفقانہ مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھائی۔ میاں تمہاری منکوہا ہے وہ، اس سے بات کرنے کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں، کر لو بات، لیکن جلدی آ جانا، اور ہانیہ مہرالنساء سوپ لے کر آتی ہے تو اسے ختم کرنا ہے تمہیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف آرام کرو گی تم، سمجھ گئی؟ دادا جان ہانیہ کو تنبیہ کرتے ویل چیئر گھسیٹتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی حسن نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو پزل سی بیٹھی تھی۔ صرف ایک نظر حسن پر ڈال کر وہ سر جھکا گئی تھی۔ حسن بغیر کوئی آہٹ کیے چلتا ہوا اس تک آیا، بیڈ کے ایک طرف ٹک کر بیٹھا، پھر ہانیہ کی پٹی میں بندھے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ سارا منظر ایک بار پھر نگاہوں میں لہرا گیا، جس نے تب حسن کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب ہانی؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ہانیہ نے قدرے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو وہ سب اتنے پریشان تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی نقاہت محسوس ہو رہی ہے، یا شاید شدید سستی، پتہ نہیں کتنی دیر سوتی رہی ہوں میں، اور شاید میرے زیادہ سونے پر ہی تم سب پریشان ہو گئے تھے، ہے نا؟ اس نے کمرے کے بوجھل سے ماحول کو نارمل کرنا چاہا۔ حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عجیب بات تھی، وہ خود بھول چکی تھی کہ اپنے ہاتھ پر کس وحشت کے عالم میں اس نے پے در پے وار کیے تھے، تو کوئی دوسرا اس سے کیا سوال کرتا، اس سب کی کیا وجہ پوچھتا۔ ہانیہ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا۔ حسن نے جھجک کر بات کا آغاز کیا۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کوئی ٹینشن ہے کیا؟ کوئی ذہنی پریشانی؟ دیکھو پلیز، مجھ سے چھپانا مت کچھ بھی، یقین رکھو مجھ پر۔ تمہارا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی ہوں اب، تمہارے مسائل اب میرے مسائل ہیں، تمہاری پریشانیاں میری پریشانیاں ہیں، یوں اندر ہی اندر خود کو ختم مت کرو یار، شیئر کرو مجھ سے۔ وہ اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے گویا ہوا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حسن کی بات پر ہانیہ کے چہرے پر اضطراب کی جھلک دکھائی دی، چہرے پر تذبذب کے تاثرات تھے، جیسے وہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ حسن کے اس سوال کا کیا جواب دے۔ بولو ہانی، کیا وجہ ہے آخر کہ تم نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا ہے؟ ورنہ تم تو اتنی زندہ دل لڑکی تھی، ہر پل باہر جانے کو تیار رہتی تھی، لیکن اب کتنی بار تم سے باہر چلنے کو کہہ چکا ہوں اور تم ہر بار انکار کر دیتی ہو، دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھتی نہیں ہو، یوں گمسم سی اپنے ہی کمرے میں قید ہو کر کیوں رہ گئی ہو؟ کتنے دن ہو گئے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی جھلک تک نہیں دیکھی کسی نے۔ وہ آج جیسے سب کچھ جان لینے کا طے کر کے آیا تھا۔ ہانیہ کی اس حالت نے اسے بھی شدید پریشان کر رکھا تھا۔ ہانیہ نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا، پھر نگاہیں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہانی، میں تم سے مخاطب ہوں یار، فار گاڈ سیک جواب دو مجھے۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا اس کی خاموشی پر۔ ہانیہ نے آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اس کی جانب دیکھا، پھر جیسے ہمت مجتمع کرتے ہوئے اسے سب بتانے کی ٹھان لی۔ حسن، میں جس دن سے اس پرانی عمارت سے واپس آئی ہوں نا، یاد ہے جہاں سے تم لے کر آئے تھے مجھے اور رابعہ کو، لاسٹ ایگزامز کے دن، اس دن سے بہت عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے میری۔ اس عمارت میں میرے ساتھ کیا ہوا یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس دن کے بعد سے بہت بہت عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں مجھے۔ خود اپنی حالت پر پریشان ہو کر رہ گئی ہوں میں،
بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتی ہوں کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر بعد سب بھول جاتا ہے مجھے۔ میں نارمل لائف جینا چاہتی ہوں حسن، سب کے ساتھ ہنسنا کھیلنا چاہتی ہوں، مل جل کر رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ باہر جانا، لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں، لیکن ان خوبصورت لمحوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں، اپنے اس نئے بننے والے رشتے کا لطف اٹھانا چاہتی ہوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر پا رہی۔ خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی قوت مجھے روک رہی ہے، مجھے سب سے الگ تھلگ کر کے رکھنا چاہتی ہے، مجھے کسی سحر میں جکڑ لیتی ہے وہ قوت کہ خود پر میرا بس نہیں چلتا۔ میں جانتی ہوں سب بہت پریشان ہیں میرے لیے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں پتہ ہے، بہت عجیب اور خوفناک خواب آتے ہیں مجھے رات کو، یوں لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، لیکن میں چاہ کر بھی چلا نہیں پاتی۔ پتہ نہیں یہ خواب ہوتا ہے یا حقیقت، لیکن ایسا کئی بار ہو چکا ہے میرے ساتھ، اور وہ خواب جاگنے کے بعد صرف چند لمحے ہی یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد لاکھ کوشش کر لوں، لاکھ یاد کرنے کی، اپنی یادداشت ٹٹولنے کی، لیکن اس خواب سے متعلق کوئی بھی بات ذہن میں نہیں آتی۔ میں ڈر جاتی ہوں حسن کہ کہیں تم لوگ یہ سب جاننے کے بعد مجھے پاگل نہ سمجھنے لگ جاؤ، کہیں مجھ سے کنارہ نہ کر لو۔ بس اسی لیے کچھ نہیں بتاتی کسی کو۔ وہ جیسے خود پر جبر کیے آج اس سے اپنے دل کی باتیں بتلا رہی تھی، جس نے حسن کی پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ ہانیہ سر جھکائے چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حسن گہری سانس لیتا سیدھا ہوا۔ تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے ہانیہ۔ یہ ڈائجسٹ ناولز کی کہانیوں کو تم نے سر پر سوار کر رکھا تھا، اب کوئی تو نتیجہ نکلنا تھا ان کا۔ بہرحال تم بے فکر ہو جاؤ، ان سب باتوں کو، ہر ڈر اور خوف کو ذہن سے نکال دو۔ ہماری آنے والی زندگی کے حوالے سے خوبصورت خواب دیکھو، باہر نکلو، شادی کی شاپنگ کرو، تمہارا دھیان بڑھ جائے گا تو حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ رات میں سوتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر کے سویا کرو، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھا کرو، برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اور ہاں، فی الحال اپنی اس حالت کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ میری اماں تمہاری حالت دیکھ کر پہلے ہی ہمارے اس رشتے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہے، تم جانتی تو ہو انہیں۔ یہ نہ ہو شادی پر کوئی نیا مسئلہ ہی کھڑا کر دے۔ شادی کے بعد میں خود تمہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری محبت میں تمہیں ٹھیک ہونا ہی پڑے گا ہانی۔ وہ لہجے میں گہرے جذبات لیے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہانیہ شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ تو اسی ڈر سے اب تک خاموش تھی کہ کہیں حسن اسے چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ چند لمحے سرکنے کے بعد حسن نے اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ برآمد کیا۔ چھوٹی سی ڈبیا تھی وہ۔ کچھ دیر اسے ہاتھ میں لیے وہ تکتا گیا، جبکہ ہانیہ کی بھی سوالیہ نگاہیں ڈبیا پر جمی تھی۔ حسن نے ہانیہ کو دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ میری پہلی محنت کی کمائی سے تمہارے لیے یہ گولڈ کی رنگ خریدی تھی، سوچا تھا نکاح کے بعد تمہیں منہ دکھائی کے طور پر یہ رنگ دوں گا، لیکن جب تمہارے کمرے میں آیا تو یہاں کی صورتحال کو دیکھ کر خود دنگ رہ گیا تھا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، کیا اب اجازت ہے؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہانیہ کا ہاتھ ابھی تک حسن کی گرفت میں تھا۔ ہانیہ نے جھیپتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ حسن نے اجازت ملتے ہی وہ نازک سی رنگ اس کی انگلی میں ڈال دی۔ یہ صرف نکاح کے بعد کی منہ دکھائی ہے، رخصتی کے وقت بھی منہ دکھائی ملے گی تمہیں۔ کہیں یہ سوچ سوچ کر رنگ کا لانا کر لینا کہ منہ دکھائی میں فقط ایک رنگ ہی ملی ہے۔ حسن نے شرارتی لہجہ اختیار کیا، جس پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ حسن کو لگا جیسے ٹھنڈے پانی کی فوار اس کے دل پر پڑی ہو۔ ہانیہ کے گالوں میں پڑتے ڈمپلز میں کہیں حسن کا دل الجھنے لگا تھا، نگاہیں بھی بے اختیار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی محسن کی آواز سنائی دی۔ حسن بھائی، اماں بلا رہی ہے آپ کو۔ حسن نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ اچھا، آ رہا ہوں، اونچی آواز میں بتایا۔ دروازے سے قدموں کی آہٹ دور جاتی سنائی دی۔ حسن ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا، جو محبت بھری نگاہوں سے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں ہانی، تم بھی آرام کرو، اور ہاں،
کوشش کرنا کہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہو، مہمان وغیرہ آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، اور شادی کی تیاریوں میں بھی بھرپور شرکت لو، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آنے ہماری زندگی میں۔ اب کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، خوش خوش رہا کرو۔ اگلے ہفتے مجھے میرے روم میں فریش اور خوش خوش ہانی چاہیے، سمجھ گئی؟ پیار بھری دھونس لہجے میں بھرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے بچوں کی سی معصومیت آنکھوں میں سموتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ گڈ گرل، چلو اب آرام کرو، میں ذرا اماں کی بات سن لوں۔ اس کے گال کو نرمی سے سہلا کر حسن اٹھ گیا۔ کوٹ جھٹک کر سیدھا کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ ہانیہ پھر سے حسن کی دی گئی رنگ کو دیکھنے لگی۔ حسن دروازے پر دستک دیتا اماں جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ بشریٰ بیگم جو جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، حسن کو سامنے دیکھ کر ان کے قدم تھمے۔ اماں، آپ نے بلایا تھا؟ حسن نے ماں کے چہرے کو دیکھا جہاں پریشانی کے تاثرات تھے۔ ہاں حسن، ادھر بیٹھ، تجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بشریٰ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر اس کے مقابل خود بھی بیٹھ گئی۔ وہ چونکہ پنجابی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے رضا صاحب سے بیاہنے کے بعد بھی ان کی اردو میں کہیں کہیں پنجابی کے الفاظ اور لہجے کی جھلک نظر آتی تھی۔ خیریت ہے اماں؟ آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، حسن نے تذبذب کے عالم میں ان سے پوچھا۔ ارے خیریت ہی تو نہیں ہے حسن، میں کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان ہوں پتر، تیرے مستقبل کے حوالے سے بہت ٹینشن میں ہوں۔ بشریٰ بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بات شروع کرے۔ حسن ان کے انداز پر ٹھٹکا۔ کیا مطلب ہے اماں؟ کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ؟ اگرچہ حسن کو اماں کے دماغ میں پکتی کھچڑی کے کچھ حد تک سنگن مل گئی تھی، جس نے اسے شدید دکھ میں مبتلا کیا تھا، لیکن ابھی تک اماں نے کھل کر اس سے بات نہیں کی تھی اس بارے میں۔ حسن آج کچھ حد تک ان کی بات کا موضوع سمجھ گیا تھا۔ دیکھ پتر، جو کچھ میں تجھ سے آج کہنے والی ہوں نا، غور سے سننا اور میری بات کو غلط رنگ میں نہ لینا۔ بس یہ یقین رکھ کہ میں جو بھی کروں یا جو بھی کہوں گی، سب تیری ہی بھلائی کے لیے ہوگا۔ ایک ماں کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہ سکتی۔ بشریٰ بیگم نے تمہیں تمہید باندھنے کی کوشش کی۔ اماں، آپ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہے، یوں پہیلیاں مت بجھائیے۔ حسن اکتانے لگا تھا اب، لہجے میں ہلکی سی کڑواہٹ نے بھی جھلک دکھلائی۔ حسن، میں چاہتی ہوں کہ تو اس شادی سے انکار کر دے، وہ لڑکی تیرے قابل نہیں رہی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا پتر، طلاق دے دے اسے۔ اور بشریٰ بیگم کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب حسن ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں! وہ طیش اور صدمے سے بھری آواز میں چلایا۔ شکر تھا کہ دروازہ بند تھا، اس لیے باہر آواز نہیں گئی۔ بشریٰ بیگم تو ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھتی رہ گئی۔ آپ جانتی بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ جسے آپ وہ لڑکی کہہ کر مخاطب کر رہی ہے وہ بیوی ہے میری، ابھی کل ہی نکاح ہوا ہے اس سے میرا۔ وہ صدمے سے چور آواز میں گویا ہوا۔ بے تحاشا دکھ ہوا تھا اسے اپنی اماں کے منہ سے یہ بات سن کر۔ یہی تو میں تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں حسن، کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ تیری عقل پر پتھر تو نہیں پڑ گئے؟ حسن، تو سب کچھ سنوار سکتا ہے ابھی۔ اس کی حالت دیکھی ہے تو نے؟ وہ لڑکی جسے خود اپنا ہوش نہیں، وہ اس گھر کو اور تجھے کیا خاک سنبھالے گی؟ دیکھا تھا کیسے اس نے خود کو یوں چھریاں مار مار کر زخمی کر لیا، کل تو تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کر دے گی تو؟ عقل کے ناخن لے حسن، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اور ایسی پاگل لڑکی سے میں تیری شادی ہرگز نہیں کرواؤں گی، چاہے پورے خاندان کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑی ہو جانا پڑے مجھے۔ کل کو دوسروں کی باتیں نہیں سننی مجھے۔ کیا کہیں گے تمہارے ننیال والے کہ اپنے اتنے خوب برو بیٹے کے لیے یہی بیمار اور پاگل لڑکی ملی تھی مجھے؟ اماں کے لہجے میں ہانیہ کے لیے زہر ہی زہر تھا۔ حسن دنگ رہ گیا تھا کہ کل تک جو اماں ہانیہ پر جان چھڑکتی تھی، آج اس کے اتنے خلاف کیسے ہو گئی؟ بشریٰ بیگم کی باتوں پر حسن لب بھیجے چند لمحے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ کل تک ہانیہ کے آگے پیچھے پھرنے والی بھی آپ ہی تھی اماں، اسے میری بیٹی کہتے منہ نہیں تھکتا تھا آپ کا، تو وہ ساری محبت ایک دم کہاں جا کر سو گئی؟ آج جو اتنا زہر اگل رہی ہے آپ اس کے خلاف۔ حسن نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی اور طنزیہ انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ تب بات اور تھی حسن، تب وہ بالکل ٹھیک تھی، اور تب میری بھی دلی خواہش تھی اسے اپنی بہو بنانا، لیکن آج؟ وہ خود غرض لہجے میں کہہ رہی تھی، جب حسن نے ان کی بات پھر کاٹی۔
لیکن آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ذرا سا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ تو آپ کو اس میں 100 کیڑے نظر آنے لگے۔ خدا کا کچھ تو خوف کرے اماں، چچا جان اس کا علاج کروا رہے ہیں اور شادی کے بعد میں خود علاج کروا لوں گا اس کا، آج نہیں تو کل وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنی خود غرضی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہے آپ؟ اچھے وقت میں تو سب ساتھ دیتے ہیں اماں، مخلص تو وہ ہوتے ہیں جو برے وقت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں، اور میں ہانیہ کے ساتھ مخلص ہوں، مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ رشتہ صرف ہم دونوں کی ہی نہیں، پورے خاندان کی مرضی سے جڑا تھا۔ 4 سال ہم دونوں نے اس رشتے کے حوالے سے خوبصورت خواب سجائے ہیں، ہم سفر کے طور پر ایک دوسرے کو ہی دیکھا ہے۔ آپ ہم سے ہمارے خواب نہیں چھین سکتی۔ اس سے نکاح ہوا ہے میرا، اور میں کسی قیمت پر اس نکاح کو ختم نہیں کروں گا۔ جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے اسی ڈیٹ کو شادی بھی ہوگی ہماری۔ اور یاد رکھیے گا اماں، اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی بات کہی یا شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بھی کی اور اپنی ضد نہ چھوڑی تو سمجھ لیجیے گا کہ حسن آپ کے لیے مر گیا، کیونکہ ہانی کے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے میرے پاس۔ آخر میں حسن کی آواز میں ہلکی سی نمی کی آمیزش تھی، جبکہ بشریٰ بیگم تو حیران و پریشان اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ حسن فوراً ان کی بات مان جائے گا، نہ بھی مانے تو ڈرا دھمکا کر ضد کر کے اسے منوا لے گی، لیکن یہاں تو پانی سر سے گزر چکا تھا، وہ تو گویا پاگل ہو چکا تھا ہانیہ کے عشق میں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکے کا، کیا ملے گا اسے شادی کر کے؟ مفت کی مصیبت سر ڈال لے گا بس۔ حسن کے جانے کے بعد وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی، البتہ اس کے اس شدید رد عمل کے بعد ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی اور سے اس بات کا تذکرہ کر سکتی یا دوبارہ حسن سے ہی اس بارے میں کچھ کہہ سکتی۔ اب مصلحت یہی تھی کہ خاموشی رہا جائے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔